لوگ کشمیر کہتے ہیں، ایک وادی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ صدر علی وقار 1947 کو جب آزادی کا سورج طلوع ہوا تو باطونی سامراجوں اور دنیا حکمرانوں ہندوستان کی چلاکی کی وجہ سے کشمیر پھر سے بھارت کی گود میں جا گرا اور تب سے ان پہ قیامت صغریٰ برپا ہے۔ کشمیر آج ایک سلگتا ہوا سوال بن کے تمام عالم اسلام کے ماتھے پہ چمکتا ہے۔ یہ سب سوچ کے میری روح کانپنے لگتی ہے، میری آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں کہ کس طرح ہماری ماں بہنوں کی عزت ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کوئی عمر نہیں، کہ آج کوئی خالد بن ولید نہیں، کہ آج کوئی محمد بن قاسم نہیں جو کشمیر کو نمرود کی قوم سے آزاد کرا سکے۔ صدر علی وقار، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سرسبز ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سرسبز ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، کشمیر پاکستان نے ہر شعبے میں ترقی کی، ترقی کشمیر میں بھی ہوئی ہے۔ جی صدر علی وقار جی، ترقی کشمیر میں بھی ہوئی ہے۔ وہاں ظلم کرنے کے نت نئے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلے وہاں شیلنگ کی جاتی تھی، اب ووٹ گن کا استعمال کر کے کشمیریوں کو مکمل طور پر اندھا کیا جاتا ہے۔ قومیں اپنی عزم اور وقار کی جنگ خود لڑا کرتی ہیں، اس لیے خود عزم کیا کرتی ہیں۔ آخر میں کچھ اشعار کہنا چاہوں گی۔ شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتی، شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتی، سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتی۔ گرتی ہوئی دیوار کی ہمدرد ہوں لیکن، گرتی ہوئی دیوار کی ہمدرد ہوں لیکن، چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتی۔ دریا میں اتر کے لڑا کرتی ہوں، دریا میں اتر کے لڑا کرتی ہوں، یوں ساحل پہ کھڑی ہو کے سازش نہیں کرتی، یوں ساحل پہ کھڑی ہو کے